سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو جب قاضی ابن الخاشب کے قتل اور تحفے کے طور پر آئی ہوئی 2 لڑکیوں کو قلعے سے بھگا دینے کے جرم میں قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت ایسا ہی ایک ایلچی جو اس قلعے میں آیا تھا موصل میں غازی سیف الدین کے پاس پہنچا۔ غازی سیف الدین خلافت کے تحت موصل اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس نے اپنے آپ کو والی موصل کہلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کا ہی فرد تھا، مگر کردار اور ذہنیت کے لحاظ سے سلطان ایوبی کے الٹ تھا۔ موصل اسلامی سلطنت کا حصہ تھا، مگر سیف الدین وہاں کا آزاد حکمران بن گیا تھا اور سلطان ایوبی کے مخالفانہ محاذ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی عز الدین تجربہ کار جرنیل تھا، فوج کی اعلیٰ کمانڈ اسی کے پاس تھی۔ سیف الدین چونکہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، اس لیے اس کی عادات بادشاہوں جیسی تھیں۔ اس نے حرم میں ملک کی لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھر رکھی تھیں۔ اس کا دوسرا شوق پرندے رکھنے کا تھا۔ جس طرح اس نے حرم میں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی رکھی ہوئی تھی، اسی طرح اس نے رنگ برنگے پرندے بھی پنجروں میں بند کر رکھے تھے۔ اس کی ذاتی دلچسپیاں حرم اور پرندوں کے ساتھ تھیں۔ اسے اپنے بھائی عز الدین کی عسکری اہلیت پر اعتماد تھا اور اسے توقع تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو شکست دے کر اپنی ریاست الگ بنائے رکھے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہران کے قلعہ دار گمگشتگین کی طرح اور نام نہاد سلطان الملک الصالح کی طرح اپنے پاس صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے اسے امید دلا رکھی تھی کہ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں صلیبی اسے جنگی مدد دیں گے۔ اس طرح سلطان ایوبی کے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی 3 فوجیں اس کے خلاف لڑنے کو تیار اور پابرکاب تھیں، ایک حلب میں، دوسری ہران میں اور تیسری موصل میں۔ یہ تو بڑے بڑے مسلمان حکمران اور امراء تھے، چھوٹے چھوٹے شیخ اور چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے نواب جن کی تعداد کا علم نہیں، ان 3 بڑے حکمرانوں کے حامی، ممدود اور معاون تھے۔ انہوں نے ان تینوں کو فوجی اور مالی مدد دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اور مدد دے بھی رہے تھے۔ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر سلطان چھا گیا تو جس طرح اس نے شام اور مصر کا الحاق کر کے ایک سلطنت بنا لی ہے، اسی طرح وہ ہر ایک مسلمان ریاست کو اپنی سلطنت میں مدغم کر کے سب کو غلام بنا لے گا۔ وہ بظاہر متحد تھے، لیکن اندر سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک دوسرے سے کمزور رہیں۔ ان کی حالت چھوٹی بڑی مچھلیوں کے مانند تھی، ہر چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی سے خائف تھی اور خواہش مند بھی کہ وہ بھی بڑی مچھلی بن جائے۔ سلطان ایوبی اپنے انٹیلیجنس کے نظام کے ذریعے اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے مخالفین میں نفاق ہے، تاہم وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ وہ ہر لمحہ اس حقیقت کو سامنے رکھتے تھے کہ 3 بڑی فوجیں ان کے خلاف محاذ آ رہا ہیں۔ فوج آخر فوج ہی ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ نہیں ہوتی۔ انہیں یہ احساس بھی تھا کہ تینوں افواج کے کمانڈر اور جوان مسلمان ہیں، اور فن سپاہ گری اور شجاعت جو مسلمانوں کے حصے میں آئی ہے وہ خدا نے کسی اور قوم کو عطا نہیں کی۔ صلیبی 4-5 گنا طاقتور لشکر لے کے آئے تو مسلمان سپاہ نے قلیل تعداد میں انہیں شکست دی، اور ان احوال و قوائف میں بھی شکست دی کہ صلیبیوں کا اسلحہ برتر تھا اور فوجیں زرہ پوش تھیں۔ گھوڑوں کی پیشانیاں اور پچھلے حصے بھی زرہ پوش تھے۔ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر کے دیکھ لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان فوج کے مقابلے میں آئی تھی۔ حلب کی مسلمان فوج اور وہاں کے شہریوں نے جس بے جگری سے حلب کا دفاع کیا تھا، اس سے سلطان ایوبی کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ وہ اس معرکے کو ذہن سے اتار نہیں سکتے تھے۔ سلطان ایوبی پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں پر فوج کشی کر رہا ہے۔ یہ الزام عائد کرنے والے اسی عباسی خلافت کے حامی تھے جسے سلطان ایوبی نے مصر میں معزول کیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ مسلمان حکمران اور امراء سلطان ایوبی کے اس عزم کے راستے میں آ گئے تھے کہ وہ فلسطین کو آزاد کرائیں گے۔ سلطان ایوبی کو یہ خیال چین نہیں لینے دیتا تھا کہ قبلہ اول پر کفار کا قبضہ رہے، اور وہ یہودیوں کے عزائم سے بھی بے خبر نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہودی یہ دعویٰ لیے پھرتے ہیں کہ فلسطین ان کا وطن ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کا نہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہودی فوج لے کر سامنے نہیں آ رہے تھے، وہ صلیبیوں کو مالی امداد دے رہے تھے، اور انہوں نے جو سب سے زیادہ خطرناک مدد صلیبیوں کو دی تھی وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت، جوان اور نہایت ہوشیار اور چالاک لڑکیوں کی صورت میں تھی۔ ان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کی کردار کشی کے لیے بھی۔ سلطان ایوبی کو یہ حقیقت اور زیادہ پریشان کرتی تھی کہ صلیبی فوجیں بھی موجود ہیں جن کے اعلیٰ کمانڈر اور حکمران اس کے مسلمان مخالفین کو شہ دے رہے ہیں۔ ان حالات میں سلطان ایوبی چوکنے تھے۔ وہ اپنی فوج کو نہایت اچھے طریقے سے ڈپلوائے کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے انٹیلیجنس کے نظام کو دشمنوں کے علاقے میں بھیج رکھا تھا۔ ان کا جو جنگی پلان تھا اس میں انہوں نے زیادہ تر بھروسہ چھاپہ مار کمانڈروں اور ٹولیوں اور جاسوسوں پر کیا تھا۔ موصل میں بھی حلب کا ایلچی پہنچا۔ الملک الصالح اور اس کے درباری امراء نے والی موصل کے لیے پیغام کے ساتھ جو تحفے بھیجے تھے ان میں اسی طرح کی 2 لڑکیاں تھیں جس طرح حران کے قلعہ دار گمگشتگین کو بھیجی گئی تھیں۔
حران میں تو 2 ہندوستانی جرنیلوں شمس الدین اور شاد بخت نے ان لڑکیوں کو فرار کرا دیا، قاضی کو قتل کیا اور قید خانے میں بند ہو گئے تھے، لیکن موصل میں جو لڑکیاں گئیں انہیں وہاں کے والی سیف الدین نے بصر و چشم قبول کیا۔ اس کے حرم میں یہ نہایت دل نشین اضافہ تھا۔ حلب کے ایلچی نے وہی پیغام دیا جو گمگشتگین کو دیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ صلیبی حلب والوں کو مدد کے معاملے میں دھوکہ دے چکے ہیں، اس لیے ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی دوستی سے ہمیں دستبردار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے مدد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر سلطان ایوبی پر حملہ کر دیں۔ وہ ارستان کے سلسلہ کوہ میں قرون حمات یعنی حمات کے سینگ کے مقام پر خیمہ زن ہے، ہم حملہ کریں گے تو صلیبی اس پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ اس پیغام میں ایک پلان بھی تھا جس میں کچھ اس قسم کی وضاحت کی گئی تھی کہ وہاں برف پگھل رہی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق سلطان ایوبی کی مورچہ بندیاں برف کے بہتے پانی کی وجہ سے تہس نہس ہو گئی ہیں۔ ہم 3 فوجیں اسے انہی وادیوں میں محاصرے میں لے کر آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ گمگشتگین کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے، امید ہے کہ وہ متحدہ محاذ میں اپنی فوج کو شامل کر دے گا۔ آپ یعنی سیف الدین بھی مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو مشترکہ کمان میں لے آئیں تاکہ صلاح الدین ایوبی کو فیصلہ کن شکست دی جا سکے۔ سیف الدین نے پیغام ملتے ہی اپنے بھائی عز الدین کو 2 سینئر جرنیلوں اور موصل کے ایک نامی گرامی خطیب ابن المخدوم ککبوری کو بلایا۔ سب آ گئے تو اس نے ایلچی کا یہ پیغام سب کو سنا کر کہا، آپ سب میرے اس فیصلے اور ارادے سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں سلطان ایوبی کی اطاعت قبول نہیں کروں گا۔ میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو اس کی رگوں میں ہے۔ آپ لوگ مجھے یہ مشورہ دیں کہ میں فوری طور پر اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے دوں یا نہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہماری فوج ظاہری طور پر مشترکہ کمان میں رہے، لیکن آپ لوگ اسے الگ تھلگ لڑائیں تاکہ جو علاقہ ہماری فوج فتح کرے اس کا مالک میرے سوا کوئی اور نہ بن سکے۔ ایک سالار نے کہا، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ارادے اتنے بلند ہیں جو کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں اور سودانیوں کو شکست دے سکتا ہے، ہمیں نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، آپ اپنی فوج متحدہ محاذ میں شامل کر دیں لیکن کمان اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ہم اپنی فوج کو اس طرح لڑائیں گے کہ ہماری کامیابی حلب اور حران کی فوج سے الگ تھلگ نظر آئے گی۔ ہم آپ کے حکم پر جانیں قربان کر دیں گے شہنشاہ موصل، پہلے سالار نے کہا۔ ہم آپ کو اس سلطنت اسلامیہ کا شہنشاہ بنائیں گے جس کے خواب صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ دوسرے نے کہا، اس کی فوج تو ارستان کی وادیوں سے زندہ نہیں نکل سکے گی، اب فوری طور پر کوچ کا حکم دیں، فوج تیار ہے۔ یہ سالار ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی وفاداری اور ایثار کا اظہار کر رہے تھے۔ عز الدین خاموش بیٹھا اپنی باری کا انتظار کرتا رہا اور خطیب ابن المخدوم کبھی ان سالاروں کو اور کبھی سیف الدین کو دیکھتا اور سر جھکا لیتا تھا۔ عز الدین، تمہارا کیا خیال ہے؟ سیف الدین نے اپنے بھائی سے پوچھا۔ مجھے آپ کے اس فیصلے سے اتفاق ہے کہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا ہے، عز الدین نے کہا، لیکن ہمارے سالاروں کو اس قسم کی جذباتی باتیں زیب نہیں دیتی جیسی ان دونوں نے کی ہیں۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ایوبی صلیبیوں اور سودانیوں کو شکست دے سکتا ہے، ہمیں نہیں، ایوبی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں یہ کہوں گا کہ جس نے کم تعداد میں صلیبیوں کی کئی گنا زیادہ فوج کو شکست دی ہے وہ آپ کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ جس نے صحرائی فوج برفانی وادیوں میں لڑا کر 4 قلعے فتح کر لیے اور ریمانڈ کی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے، وہ برف پگھل جانے کے باوجود اچھی طرح لڑے گا۔ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، دشمن کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ حالات کیسے ہیں جن میں آپ کو لڑنا ہے، اس میدان کی بات کریں جہاں آپ لڑیں گے اور اس دشمن کی فوج کی بات کریں جو آپ کے مقابل ہے۔ عز الدین نے سلطان ایوبی کی فوج کی خوبیاں بیان کی، پھر سلطان ایوبی کا لڑنے کا طریقہ بیان کیا اور جس میدان میں لڑائی متوقع تھی اس کے کوائف پر روشنی ڈال کر کہا، برف پگھل رہی ہے اور باہر کی بارشیں اس سال تاخیر سے برس رہی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج خیموں میں ہے لیکن گھوڑوں کو خیموں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس وقت اس فوج کے جانور درختوں کے نیچے یا کھوہوں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ گھوڑے اور اونٹ اس حالت میں زیادہ دیر تندرست نہیں رہ سکتے۔ یہ توقع بھی رکھنی چاہیے کہ ایوبی کے سپاہی پہاڑی علاقے سے اکتا چکے ہوں گے۔ یہ بھی پیش نظر رکھ لیں کہ ہم نے اپنی فوج حلب اور حران کی فوج سے ملا دی تو ایوبی محاصرے میں لیا جا سکے گا۔ لیکن یہ بھی نہ بھولیں کہ مسلمان سپاہی جب مسلمان سپاہی کے سامنے آئے گا تو اسلام کا ابدی رشتہ انہیں گتھم گتھا کرنے کے بجائے انہیں بغلگیر بھی کر سکتا ہے۔ تلواریں جو وہ ایک دوسرے کے خلاف نکالیں گے جھک بھی سکتی ہیں اور خون بہائے بغیر نیاموں میں واپس بھی جا سکتی ہیں۔ عز الدین، سیف الدین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم صرف فوجی ہو، تم صرف خون، تلوار اور نیام کی باتیں سوچ سکتے ہو۔ یہ چالیں مجھ سے سیکھو کہ مسلمان سپاہی کو مسلمان سپاہی کے خلاف کس طرح لڑایا جا سکتا ہے۔ پرسوں ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نماز روزے کا جس قدر خود پابند ہے اتنی ہی پابندی اپنی فوج سے کراتا ہے۔ اس کی تمام فوج روزے سے ہوگی۔
ہم اپنی فوج سے کہہ دیں گے کہ جنگ میں روزے کی کوئی پابندی نہیں۔ محترم خطیب تمہارے پاس بیٹھے ہیں، میں ان کی جانب سے اعلان کرا دوں گا جنگ میں روزے معاف ہیں۔ ہم حملہ دوپہر کے بعد کریں گے۔ اگر صبح حملہ کیا تو ایوبی کے سپاہی تر و تازہ ہوں گے، دوپہر کے بعد ہمارے سپاہیوں کے پیٹ میں کھانا ہوگا اور صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فیصلہ غلط تو نہیں کہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا ہے۔ آپ کا فیصلہ برحق ہے، ایک سالار نے کہا۔ آپ کے فیصلے کو ہم عملی شکل دے کر ثابت کریں گے کہ یہ فیصلہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، دوسرے سالار نے کہا۔ آپ کے فیصلے کے خلاف میں نے کوئی بات نہیں کی، عز الدین نے کہا۔ ایک مشورہ اور دوں گا، مجھے آپ محفوظہ میں رکھیں، اگر ضرورت پڑی تو میں بعد میں حملہ کروں گا، پہلے تصادم کی کمان آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ایسا ہی ہوگا، سیف الدین نے کہا۔ فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو اور فوری تیاری کا حکم دے دو۔ محفوظہ میں جو حصہ رکھنا چاہتے ہو اسے اپنے پاس رکھو۔ وہاں خطیب ابن المخدوم بھی موجود تھا۔ سیف الدین نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، قابل صد احترام خطیب، آپ نے کئی بار قرآن سے فال نکال کر مجھے خطروں سے آگاہ کیا ہے۔ آپ نے میری کامیابی اور سلامتی کے وظیفے کیے اور خدا کے حضور میرے لیے دعا بھی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے بڑھ کر میں کسی کو برگزیدہ نہیں سمجھتا۔ اگر کسی انسان کے آگے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں آپ کے آگے سجدہ کرتا۔ اب میں ایسی مہم پر جا رہا ہوں جس کی کامیابی مخدوش ہے۔ میں ایک طاقتور دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ جنگ میں فتح ہوتی ہے یا شکست؟ مجھے قرآن سے فال نکال کر بتائیے کہ میری قسمت میں فتح لکھی ہے یا شکست؟ امیر محترم، خطیب اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ صحیح ہے کہ آپ نے کئی بار مجھ سے قرآن میں سے فال نکلوائی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی مرحوم و مغفور کی زندگی میں آپ ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ کے تعاقب میں گئے تھے، تو میں نے آپ سے قرآن میں سے فال نکال کر آپ کو کامیابی کا مجدہ سنایا اور آپ کامیاب لوٹے تھے۔ صلیبیوں کے خلاف آپ جب بھی گئے ہیں میں نے فال نکالی اور آپ کو خطروں سے خبردار کیا اور کامیابی کی خبر دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری نکالی ہوئی ہر فال صحیح نکلی۔ مگر خطیب نے پہلے عز الدین کی طرف پھر دونوں سالاروں کو دیکھا اور کہا، مگر موصل کے امیر، اب بغیر فال نکالے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس مہم پر آپ فوج لے کر جا رہے ہیں اس میں آپ کامیاب لوٹیں گے یا ناکام؟ جلدی بتائیے میرے محترم استاد، سیف الدین نے بے تاب ہو کر کہا۔ آپ کو ایسی بری شکست ہوگی جس میں آپ وقت پر نہ بھاگے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، خطیب نے کہا۔ اس مہم پر نہ خود جائیں، نہ اپنے بھائی کو بھیجیں، نہ اپنی فوج کو بھیجیں۔ سیف الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ گھبرایا ہے یا ڈرا ہوا ہے۔ عز الدین اور سالاروں پر بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ خطیب سیف الدین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آپ نے قرآن تو کھولا نہیں، سیف الدین نے کہا۔ قرآن کے بغیر آپ نے فال کیسے نکالی؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ نے مجھے جو بری خبر سنائی ہے وہ صحیح ہے؟ سنو موصل کے امیر، خطیب ابن المخدوم نے کہا، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن سے جو فالیں نکال کر میں آپ کو کامیابی کے مجدے سنایا کرتا تھا ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قرآن کسی جادوگر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ قرآن صرف یہ فال بتاتا ہے کہ جو اس مقدس کتاب میں احکامات خداوندی تحریر ہیں ان پر جو عمل نہیں کرے گا وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ اس سے پہلے آپ صلیب کے پرستاروں کے خلاف لڑنے گئے تھے تو آپ کے کہنے پر میں نے قرآن کی فال آپ کو بتائی تھی کہ آپ کامیاب لوٹیں گے۔ اس کے بعد آپ جس مہم پر بھی گئے میں نے آپ کو کامیابی کا مجدہ سنایا اور کہا کہ یہ قرآن کی فال ہے۔ ہر فال نیک تھی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کی ہر مہم اور ہر کام خدا کے حکم کے عین مطابق تھا۔ اگر مہم جس پر آپ جا رہے ہیں خدائی احکام کی صریح خلاف ورزی ہے، آپ کفار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، ان سے مدد مانگ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے والوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ فدا ہونا آیا ہے؟ سیف الدین نے بھڑک کر کہا، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک وسیع سلطنت کی سلطانی کا خواب دیکھ کر آیا ہے، ہم اس کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اسے موت یہاں لائی ہے، اسے موت کے حوالے کر کے ہم صلیب کے پرستاروں کو ختم کریں گے۔ آپ مجھے کھوکھلے لفظوں کا فریب دے سکتے ہیں، خدا کو نہیں، خطیب نے کہا۔ خدا وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم سب نے اپنے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ فتح اس کی ہے جس نے اپنے نفس پر فتح پالی۔ میں آج آخری پیشن گوئی کر رہا ہوں، شکست آپ کا مقدر ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسلام کے پرچم تلے چلے جائیں اور اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں تو آپ کے مقدر کا لکھا ٹل سکتا ہے۔ محترم خطیب، عز الدین بول پڑا، آپ اپنے مذہب اور اپنی مسجد سے سروکار رکھیں، جنگی امور اور سلطنتوں کے معاملات کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہمارا دل اور ہمارا جذبہ توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم ان عناصر سے مالا مال ہیں جن سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔
اگر آپ جنگ کو مذہب اور مسجد سے الگ کر کے لڑیں گے تو نہ دل آپ کا ساتھ دے گا نہ جذبہ۔ خطیب نے کہا، آپ نے صحیح جگہ فرمایا کہ میں جنگی امور سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جنگ صرف ہتھیاروں اور گھوڑوں سے نہیں لڑی جا سکتی، اور جنگ اس عسکری قابلیت سے بھی نہیں جیتی جا سکتی جس پر آپ کو ناز ہے اور جس کے بھروسے پر آپ قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک عنصر اور بھی ہے جو فتح کو شکست میں بدل دیا کرتا ہے۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، جس قوم کا حکمران خوشامد پسند ہو جائے وہ اپنے ساتھ قوم اور ملک کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ وہ حکومت کے امور خوشامدیوں اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والوں کے حوالے کر دے تو وہ ایک آزاد اور خوددار قوم کو بھوکی، ننگی اور غلام رعایا میں بدل دیتے ہیں، اور جب یہ حکمران فوج کی کمان خوشامدی سالاروں کو دے دیتے ہیں تو ملک کو دشمن کہا جاتا ہے۔ خوشامدی سالار اپنے ماتحتوں سے خوشامد کرواتے ہیں، پھر ان کا مقصد قوم اور ملک کے لیے لڑنا نہیں بلکہ حکمران کی خوشنودی حاصل کرنا بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کے اس دربار میں دیکھا ہے کہ دونوں سالاروں نے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے اور ایسی جذباتی باتیں کی ہیں جو جنگجو نہیں کیا کرتے۔ دونوں نے آپ کے فیصلے اور ارادے کی تعریف تو کر دی ہے لیکن آپ کو خطروں سے خبردار نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ صلیبی تم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مسجد اقصی پر کفار کا قبضہ ہے، لہٰذا ان حالات میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ گمگشتگین اور حلب کے عمرا وغیرہ صلاح الدین ایوبی کے پاس جائیں، اور اگر آپ ہی سچے ہیں تو اسے جھوٹا اور سلطانی کا لالچ ثابت کریں۔ مگر آپ کے سالاروں نے آپ کو ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا۔ آپ کے سالاروں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارستان کے پہاڑی علاقے کو اڈا بنا کر اپنے دستے دور دور تک اس طرح پھیلا دیے ہیں کہ آپ اسے محاصرے میں لینے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس کے چھاپہ ماروں سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن آپ کے سالاروں نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ پہلو آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے کہ ایوبی کے جاسوس اور چھاپہ مار آپ کے سینے سے راز نکال کر لے جا سکتے ہیں اور آپ کے حرم کی لڑکیوں کو اٹھا لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی فوج یہاں سے کوچ کرے گی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو آپ کی فوج کی رفتار، تعداد اور کوچ کی سمت کا علم ہو جائے گا۔ سلطان موصل، ایک سالار نے غصے میں آ کر کہا، کیا ہم اپنی توہین برداشت کرتے رہیں؟ مسجد میں دن رات بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرنے والا ہمارا استاد بننے کی جسارت کر رہا ہے، یہ آپ کے فیصلے کی مخالفت کر کے ہمارے سامنے آپ کی توہین کر رہا ہے۔ مجھے سن لینے دو، سیف الدین نے کہا، میں محترم خطیب کو ابھی تک احترام کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بولیے محترم خطیب، عزت الدین نے تنزیہ کہا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ یا صلاح الدین ایوبی کے ساتھ؟ میری وفاداریاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، خطیب نے عزت الدین سے کہا۔ میں آپ کی تعریف اتنی سی کروں گا کہ آپ نے اپنے بھائی کو دو چار باتیں تو حقیقت کے رنگ میں بتائی ہیں، باقی آپ نے بھی دماغ اور آنکھیں بند کر کے بات بتائی ہے۔ عماد الدین بھی تو آپ کا بھائی ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست کیوں ہے اور آپ کی حمایت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ آپ ہمارے خاندانی معاملات میں دخل نہ دیں، عزت الدین نے کہا۔ آپ دراصل ہم پہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور ہم سب کو اس کے آگے سجدے کرنے چاہیے۔ آپ کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ قرآن سے فال نکال کر بتائیں کہ ہماری یہ مہم کامیاب رہے گی یا ناکام۔